اس تقریر کے عزت مآب تمام ذی صلاحیت اساتذہ اکرام، طلبہ و طالبات اور میرے ہر دل عزیز ہم مکتب ساتھیوں، آج یوم آزادی کے موقع پر مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا گیا ہے، جس کے لیے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا تھا۔ ملک تو آزاد ہو گیا تھا، لیکن اس کو چلانے اور اس کے مستقبل کو لکھنے کے لیے اس کا اپنا کوئی دستور متعین نہیں تھا۔ تو اس کمی کو پورا کرنے اور دستور کو مکمل کرنے کے لیے ایک دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ہندوستان کا دستور ڈاکٹر بھیم راؤ رام جی امبیڈکر نے بڑی انتھک محنت اور دل جمعی سے 2 سال 11 مہینے 18 دنوں میں 26 نومبر 1949 کو مکمل کر لیا تھا، لیکن اسے 26 جنوری 1950 کو پورے بھارت کے اندر نافذ کیا گیا۔ آج خوشی کے اس موقع پر ہم بسط خلوص اور محبت وطن کے عظیم رہنماؤں اور شہیدوں جیسے مولانا محمد علی جوہر، مہاتما گاندھی، چندر شیخر آزاد، بھگت سنگھ، پنڈت جواہر لال نہرو، خان عبدالغفار خان، سر سید احمد خان، اشفاق اللہ خان، ویر عبدالحمید اور ہماری فوج کے دیر جوانوں کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے جمہوری ملک بنے ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن پھر بھی آج ہمارا ملک فسادات، حرام، رشوت خوری، کالا بازاری، بے روزگاری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ عاجزان اکرامی، آج اس جشن آزادی کے موقع پر میں جس عنوان پر لفظ شاہی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے ایک مسلمان اور آزادی۔ عاجزان اکرامی، یوں تو باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا، فتنہ اور فساد کا سیلاب آتا رہا، لیکن حق پرستوں کی جاباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہندوستان کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، نور اور ظلمت کا معرکہ ہے، توحید اور شرک کا معرکہ ہے، جو تا قیامت چلتا رہے گا۔ تاہم معاشیت قوم یادگار کے دن، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا جو 72واں جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستاں اور آزاد ہندوستان کی داستاں اور کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، مجاہدین آزادی کے خراج عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اڑ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی رودات اب جو چل رہی ہے، جب اس کا تذکرہ سامنے آتا ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف مقابر کو اس کا تصور ہوتا تو وہ اس ملک کو آزاد انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ وہ آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے، تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کے میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا اور ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا، آج انہیں غدار بتایا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء اکراموں کو توبہ نشانہ بنایا گیا، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 علماء کو جلا دیا گیا، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء اکرام کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ عاجزان اکرامی، حد تو یہ ہو چکی ہے کہ یہ مٹھی پر فرقہ پرست طاقتیں آج تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں پاکستان بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے میں ان سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کے پیشانیوں کے نشانات ہیں، یہاں کے چپے چپے پر مسلمانوں کے قدموں کی چھاپ ہے۔ آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 72 سال ہو گئے، لیکن 72 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی ایک درد بھری داستان ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہیں اور پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ عاجزان اکرامی، آپ خود بتائیے، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟
کہ یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے. آج ہندوستان کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. عزیزان اکرامی، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے سرفراز کیا. یہ مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہم سے وطن پرستی کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے. عزیزان اکرامی، یہ مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے. آج ہمارے ملک کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. مسلمان اس ملک کا سچا وفادار ہے. وفاداری وطن سے ہو، یہی اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. آج ہر طرف سازشیں، ہر طرف آفتیں. یہ فرقہ پرست طاقتیں یقیناً آٹے میں نمک کی طرح ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول بگڑ رہا ہے. یہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں آج ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ ان زہریلے سانپوں کو کچل ڈالیں اور اپنے ملک کی وبا کی فکر کریں. اس پر ایک یورپین دارشنک مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے یہ کہا تھا کہ جہاں سیاست دھارمک ووادوں کو شانت کرے وہ دیش مہان ہوتا ہے، اور جہاں سیاست دھارمک ووادوں کو پیدا کرے سمجھ لو کہ اس دیش کو غلط لوگ چلا رہے ہیں. ایک رشین دارشنک اور لیکھک لیو تولستوی نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی دیش کو برباد کرنا ہو تو اس دیش کے لوگوں کو دھرم اور جاتی کے نام پر آپس میں لڑوا دو، وہ دیش اپنے آپ ہی برباد ہو جائے گا. تو کہنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں، جس پر آتی ہے، جس پر بیتتی ہے وہ بولتا ہے. تو میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. جے ہند.